نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ. سبحان اللہ. قبل از گفتگو انتہائی مختصر سے وقت میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی فرمائش کی گئی، ماشاء اللہ. تو اسی حوالے سے میں بالکل اختصار کے ساتھ دو اشعار حمد باری تعالیٰ کے، دو ہی اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور پھر مختصر سے وقت میں بالکل مختصر سے گفتگو کرنے کے بعد اجازت دوں گا. تو اللہ کے ذکر میں ہم سب شامل ہوں گے تاکہ ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور سے معطر اور منور ہو جائیں. بہت ہی مشہور کلام ہے، تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی پر جل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، موٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کیا بات. جب ایمان نہیں لائے تھے تو آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں اور بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، اور جب ایمان جو لانے کا واقعہ ہے کہ جس وقت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان نصیب فرمایا، اس وقت بھی یہ تلوار سونت کر ہمارے آقا کو شہید کرنے جا رہے ہیں. راستے میں وہ سارا معاملہ ہے. اور پھر جب انہوں نے اپنی بہن محترمہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سنی تو پھر قرآن سنتے ہی ان کے دل کی نگری کیسے پلٹی. شاعر کہتا ہے اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. تو بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور سرکار تو سرکار، ان کی شان تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار کی. یعنی سرکار تو سرکار، جو سرکار نے ہمیں آقا عطا فرمائے ان کی بھی کیا شان ہے. داتا علی حجویری کو دیکھیے، غوث اعظم کو دیکھیے، بہاؤالدین سبزیہ ملتانی کو دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیے، کیا شان ہے، کیا ان کی عظمت ہے. تو شاعر نے کہا کہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی. چاہے غوث اعظم ہو شاہ ہو داتا اجمیری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی. چاہے غوث الاعظم ہو شاہ ہو داتا اجمیری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھایا. لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ. یا علی سرکار کی آمد. دلدار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ناز شریف تو ہو جائیں جی، اس کے بعد بیان انشاءاللہ. 2 اشعار جیسے حکم ہوا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت بڑی پیاری نعت ہے، بہت خوبصورت نعت ہے. مل کر پڑھیں گے، دیکھیں گے کیا ذوق بنتا ہے، پڑھے پڑھے. کیا ذوق بنتا ہے اور کیا لطف آتا ہے، کیا سما بنتا ہے. بہت خوبصورت نعت ہے. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر کہیں گے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کمال ہے نا. دیکھیے دنیا کے محبوب ہو، دنیا کی محبت ہو، مجازی محبت جس کو کہا جاتا ہے، مجازی عشق جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک جو مجازی محبوب ہوگا اس کا جو عاشق ہوگا وہ کیا چاہے گا کہ میرے محبوب کا کوئی اور عاشق نہ بنے، میرے محبوب کا کوئی اور عاشق نہ بنے. اور کوئی عاشق بن جائے تو یہ اس کا جانی دشمن بن جاتا ہے.
لیکن یہاں دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک ذات ہے مدینے والے کی اور سارا کا سارا زمانہ اس کا عاشق ہے، اور عاشق بھی ایسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا شان ہے نا، تو پھر کہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، سبحان اللہ۔ محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کیا بات، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا۔ یہاں بھی بڑے لطف کی بات ہے، یہ بات کس کو نہیں پتا کہ ہمارے آقا حضرت سیدہ کائنات کے بابا ہیں؟ کس کو نہیں پتا؟ ماشاء اللہ، حسنین کریمین کے نانا ہیں، یہ کس کو نہیں پتا؟ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی معلوم تھا نا، یہ تو بڑی معلوم بات ہے۔ پھر شاعر نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ شاعر دراصل رشتہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا کے بابا ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، یہ رشتہ نہیں بتا رہا شاعر، بلکہ شاعر کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا، واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کل پل صراط سے جس کے صدقے ہم نے پار ہونا ہے نا، تو سن لو وہ زہرا کا بابا ہے، بے شک، وہ حسنین کا نانا ہے۔ کل اگر تمہیں ان سے مدد چاہیے تو آج ان کی تعظیم کر، اللہ، ان کی آل کے ساتھ محبت کر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان مان گئے۔ گیا، تو دراصل پیر صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہاں ان سے کچھ چاہیے نا تو آج ان کے آل اور اصحاب کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجے تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ بہت اچھی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وقت چونکہ کافی ہو گیا تو بس میں محبوب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، بہت اہم ترین بات ہے۔ محبوب یگانہ لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ کیا لفظ؟ محبوب یگانہ۔ محبوب یگانہ کس کو کہتے ہیں؟ محبوب یگانہ اس کو کہتے ہیں نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ قربان زمانہ کیوں ہے؟ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اب یہ محبوب یگانہ کیا ہے؟
محبوب یگانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حبیب کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا بات سبحان اللہ، کون سا درجہ رکھتا ہو جی؟ حبیب کا۔ حبیب کا، اور حبیب کا درجہ بھی وہ رکھتا ہو کہ اس کے درجہ حبیب کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اللہ یعنی اللہ نے کلیم تو بنایا ہو، خلیل تو بنایا ہو، نجی تو بنایا ہو، صفی تو بنایا ہو، لیکن اس کے علاوہ حبیب کسی کو نہ بنایا ہو۔ تو ایسی ہستی کو کہتے ہیں محبوب یگانہ، حبیب یگانہ۔ اب یہ جو حبیب یگانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، اس کی شان، اس کی عظمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کی شان، اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی وضاحت تو علماء نے بہت کی ہے، چونکہ وقت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو بڑے بھائی تھے حضرت مولانا حسن رضا خان، انہوں نے اپنے نعت کے ایک شعر میں بھی اس کی بڑی مختصر سی وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، سبحان اللہ، محشر میں، حشر میں، قیامت میں اللہ شان محبوبی دکھائے گا کہ محبوبی یگانہ کہتے کس کو ہے۔ وہ شان محبوبی کیا ہوگی کہ جب ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی اذهبوا الى غیرہ، آج ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنی بہن سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ماں اپنی سگی اولاد سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ اس دن ایک ہی ہستی ہوگی کہ جس کی زبان پر ہوگا انا رہا، ایک ہی ہستی ہوگی کہ سب کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ ایک ہی ہستی جو محبوب یگانہ ہے اور جو درجہ محبوبیت پر فائز ہے، وہی کہہ رہا ہوگا کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ اگر آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبوب یگانہ۔ اور پھر شان کس طرح ظاہر ہوگی؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں قیامت کا منظر انتہائی خطرناک ہے، انتہائی ہولناک ہے۔ کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بھائی بہن سے بھاگے گا، ماں جو مقدس ترین رشتہ ہے، محبت کرنے والا ایک بلند ترین رشتہ ہے، اپنی سگی اولاد کو بھول جائے گی۔ بیٹے تھے تو دنیا میں تھے، بیٹی تھی تو دنیا میں تھی، یا ہم کسی کو نہیں جانتے، نفسی نفسی آج ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے۔ اس موقع پر سارے کے سارے اہل معاشر دیکھیں گے کہ ایک آنے والا ایسا آئے گا، ٹھیک ہے، ایک آنے والا ایسا آئے گا۔ شاعر نے کہا تھا نا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، تو مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، تو پھر دیکھنے والے دیکھیں گے کہ محشر کے اندر ایک ایسی ہستی آئیں گی کہ جن کا نام نامی اسم گرامی زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے حضور میدان محشر میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اپنا سر سجدے کے اندر رکھیں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی ایسی تعریف و توصیف کریں گے، اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ پوری کائنات میں اللہ کی ویسی حمد و ثنا کسی نے بیان نہیں کی۔ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل اعطیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے۔ اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں اس موقع پر، امت کی خاطر آنسو روا ہوں۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے۔ آج ہی تو وہ دن ہے جس دن کو میں نے آپ کی شان دکھانے کے لیے بنایا تھا، یہ تو وہی دن ہے۔ بس آپ سر اپنا سجدے سے اٹھائیے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن آپ مانگتے جائیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو دیتا جائے گا۔ اب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل اور مجھ سے سوال کرتے جائیے، اعطیتا، آپ سوال کرتے جائیں گے میں عطا کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، انتہائی شارٹ وقت ہے تو میں حوالوں کی طرف نہیں جاتا، لیکن بات ضرور کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے تب تک میں آپ کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔
یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. وقت ہمارا مکمل ہوا. بس آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور بہت خوبصورت بات ہے. ابھی وہ قاری شہنام صاحب نعت پڑھ رہے تھے نا، جدوں وقت نزا ہولی تے آ جا. اب بات یہ ہے اس حوالے سے، چونکہ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ بھی پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بڑی مشہور آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، سرکار علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کر رہی ہے. لیکن آج ذرا اسی آیت طیبہ سے میرے آقا علیہ السلام کی شان ایک منفرد انداز میں سنیے کہ اس آیت سے جو سرکار کی شان رحمت للعالمین ہونا یہ تو ظاہر ہے ہی ہے، لیکن اللہ نے اس موقع پر سرکار کی ایک اور شان بھی بیان کیا. وہ شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب آپ تمام جہان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ یہ پکال لفظ بڑا اہم ہے، اسی لفظ کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. کیا ہے جی آپ؟ رحمت. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام رحمت رکھا ہے؟ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہہ سکتا؟ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کا نام بے شک محمد رکھا، احمد رکھا گیا، حامد ہے، محمود ہے، لیکن میں خالق ہونے کے ناطے اس کا ایک اور نام رکھ رہا ہوں، وہ ہے رحمت. کیا نام ہے جی؟ بس ایک منٹ میں بات کو مجھے ختم کرنا ہے. نام کیا ہے؟ رحمت. اب لطف کی بات سنیے، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا ایک نام کیا ہے؟ رحمت، اور دوسری طرف اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک جس کا نام میں نے رحمت رکھا ہے. ایک تو رحمت وہ ہے نا کہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت، ایک رحمت وہ ہے کہ جس کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے. اور اس رحمت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک جس کا نام میں نے رحمت رکھا ہے وہ تو مومنوں کے قریب ترین ہے، وہ تو مومنوں کے قریب ترین ہے. وہاں پر ہے رحمت للعالمین، تمام جہان بالعموم، عموم ہے اس کے اندر، چاہے جانور ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، سرکار ان سب کے لیے رحمت ہے. سرکار ان سب کے لیے کیا ہے؟ لیکن قریب کس کے ہیں؟ قریب کس کے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنین پر احسان عظیم ہے. اور یہ تو احسان ہو گیا، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قریب وہ ہوتا، کیا مر کے بھی انسان قریب ہو سکتا ہے؟ بھئی ایک انسان قبر میں چلا جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، کیا وہ میرے قریب ہو سکتا ہے؟ قبرستان میں ہمارے عزیز و اقارب موجود ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے قریب ہے؟ قریب وہی ہوتا ہے جو روئے زمین پر موجود ہو. قریب وہی ہوتا ہے جو روئے زمین پر موجود ہو. تو اب قرآن کی اس آیت کے تحت، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو زندہ ہے، فقط پردے کو گرائے ہوئے. کہ سرکار علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے، ان پر موت طاری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی ہے جیسی اللہ نے موت سے پہلے ان کو حیات عطا فرما. کچھ اس کا انداز ضرور بدلا ہے، پہلے سامنے تھے لیکن اب پردے کی اوٹ میں ہے. یقین مانیے جس کے دل میں ان کی ذات کا عشق ہوتا ہے اس کے سامنے پردے کو ہٹا بھی دیتے ہیں، اس کے سامنے پردے کو ہٹا بھی دیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مومنین کے قریب ہیں، اور قریب وہی ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو اور موجود بھی ہو. پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائے. باتیں ہم نے بہت سی کرنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت سی اہم باتیں بھی رہ گئیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. پیر صاحب سے صرف 2 شعر سنے ہیں، وہ سوئے اللہ رضا فرمائش تھی.